بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عورت کا شوہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا اس مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ ہر روز وہ مہمان کے لیے کھانا تیار کرتی۔ آخر کار وہ روز کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دن وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر ہر روز کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کھانا بنا بنا کے تھک جاتی ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا شوہر گھر میں کسی مہمان کو نہ لے کر آئے۔ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی دیکھ کر واپس چلی گئی۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ کل میں تمہارے ہاں مہمان بنوں گا۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مہمان ہوں گے۔ یہ سن کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور اچھے اچھے کھانے بنانے لگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شوہر سے کہا کہ جب میں کھانا کھا کے واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچھو، سانپ اور کیڑے مکوڑے سب جا رہے تھے۔ وہ عورت یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے میں جب وہ واپس جاتا ہے تو اپنے ساتھ اس گھر کی تمام بلاؤں اور اس گھر کے تمام گناہوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں مہمان کی اچھی طرح سے مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جس گھر سے مہمان خوش ہو کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر والوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے بے شک۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔